بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلافت کو 5 سال کے قریب ہونے والے تھے۔ 4 سال 9 ماہ آپ کی خلافت رہی۔ آپ گھر سے نکلے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی ولی اللہ کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی اذان دے کے مصلی عبادت پہ آئے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا، عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پہ دے مارتا ہے۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علی کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر مبارک کا خون اقدس آپ کے چہرے اور آپ کی داڑھی پہ آ گرا۔ آپ کے چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس ملعون نے مولا علی علیہ السلام کو ضرب ماری۔ کچھ چاہنے والے مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرو اور اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھوائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، عبد الرحمن ابن ملجم جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا، اسے پکڑ کر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر مولا علی علیہ السلام کے لیے لائے۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں ضرورت، میرے قاتل کو اس کی ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو۔ اور دیکھو، اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک وار کرنا، اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو، اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو میرے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حسن و حسین، عباس، مجھ کو گھر لے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرمایا، عباس، میرے چاہنے والوں کو کہہ دو کہ اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی چاہنے والے نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اس حالت میں ہم سب آپ کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میری ضرب کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام چاہنے والے وہیں سے رک گئے۔ امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ تمام بیبیاں امام کو دیکھ کر فریاد بلند کرنے لگی اور امام علی علیہ السلام ان کو دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگے، مجھ سے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، مجھ سے میری امت تمہیں رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے، جیسے ہی طبیب امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کے رونے لگا تو کہنے لگا، وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی ہے اور وہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔
بس جب یہ خبر کوفہ کی گلیوں تک پہنچی تو کوفہ کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیجیے۔ ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، ہم دوسری بار یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان المبارک کی رات آئی، آپ فرمانے لگے، اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ پوری کائنات کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا، آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ جب آپ کے چاہنے والوں نے زہر سے زرد ہوا آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ پوچھو جب تم مجھے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش اور کوئی پوچھ لیتے۔ کسی نے سوال کیا، کسی نے جواب کیا اور کوئی زیارت کرنے لگا۔ جیسے ہی سارے چاہنے والے رخصت ہوئے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن علیہ السلام ہے۔ اور اپنے بیٹے حسن سے فرمانے لگے، بیٹا جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونا، اور اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تو بھی اس سے دل نہ لگانا۔ دنیاوی چیزیں ملنے پہ کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑوسیوں کے اتنے حقوق سنے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں۔ اور قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، نماز کے سہارے اللہ سے رابطے رکھنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین میرے جنازے کو اٹھائیں گے، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پہ رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین علیہ السلام تمہارے آقا ہیں، ان کے غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور رونے لگے، رو کے فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی۔ تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، تیرے بچوں کو، ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین علیہ السلام، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں، تیری بہنوں کو قید کر کے اسی کوفہ اور شام میں چلایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر ہے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتی رہیں، اور قدم با قدم یہ گواہی دیتی رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔
بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان زار و قطار رونے لگا اور فرمانے لگے اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام نے مسکرا کے فرمایا ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا خاندان زار و قطار رونے لگا اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کی۔ آپ کی وصیت کے مطابق پیچھے سے حسن و حسین نے اپنے کا جنازہ مبارک اٹھایا اور آگے سے جنازہ مبارک خود بخود اٹھنے لگا۔ آگے سے ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پہ رکھا گیا اور وہ کوفے سے بہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پہ جا کر رکی۔ وہاں پر ایک چمکدار پتھر تھا، جیسے امام حسن و حسین علیہ السلام نے پتھر کو ہٹایا تو وہاں ایک قبر بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی بن ابی طالب کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی شیر خدا علی بن ابی طالب کی عظمت پہ، مومنوں کے ولی حیدر کرار پہ۔ حضرت علی علیہ السلام 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت نوش فرمایا، دماد رسول اور فخر بطول۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔